السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کی حکایت نمبر 30 کا مطالعہ کریں گے، تو چلیں اس کا پہلے متن پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے سادہ گائے۔ ایک شخص نے گائے سے کہا کہ تم کیا سادہ مخلوق ہو، نیری گائے کی گائے ہو، بدھو اور بے سمجھ، جدھر چاہے کوئی تمہیں ہانک کر لے جائے۔ گائے نے یہ سنا تو کہا کہ تو نے میرے ظاہر کے ساتھ ہی کیوں معاملہ کیا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں گھاس کھاتی ہوں اور میرے تنوں سے نور کی طرح سفید دودھ نکلتا ہے؟ میرے اسی دودھ سے انسانی نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ یہ سن کر گائے کو کمتر سمجھنے والا شخص خاموش ہو گیا۔ گائے پھر بولی، یہ صرف میرے تک محدود نہیں، تم مجھے سادہ لوح ہونے کا طعنہ دے رہے۔ یہ صرف میرے تک محدود نہیں، تم مجھے سادہ ہو لینا۔ ہر بڑا تخلیق کار جو تخلیق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوتا ہے، وہ اپنے ظاہری معاملات میں سادگی پر ہی ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ! ایسا شخص جو کائنات کے گہرے رازوں کا امین ہوتا ہے، اس کے لیے ہم اپنے ہم نفسوں کے ساتھ چالاکی کا رویہ اختیار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا، ابھی اس کا جو گرافک ہے یہ بتا رہا ہے لک ایٹ می، یہ مکالمہ ہو رہا ہے، اس میں یہ گائے دکھائی گئی ہے۔ اس کا جو گرافک ہے میں پڑھ نہیں سکتا۔ لک ایٹ می، تو بہرحال چلیں، اس کا گرافک تو میں زوم نہیں کر سکتا زیادہ پڑھنا۔ لک ایٹ می یو وٹ آئی پروڈیوس، یس، لک ایٹ می وٹ آئی پروڈیوس۔ تو یہ بہت بڑا ایک وہ ہے، تو اس کو بھی بند کرتے ہیں۔ جی، تو ہم نے دیکھا کہ جو گائے ہے اس کا بظاہر تو فنکشن نظر نہیں آتا، کہ ہم لوگ اسے دودھ بھی پیتے ہیں، اسے کاٹتے بھی ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، باربیکیو کرتے ہیں، اس کے تکے بناتے ہیں، لیکن وہ گائے اپنے آپ میں کتنی بڑی مخلوق ہے کہ وہ دودھ کو پروڈیوس کرتی ہے۔ آج تک سائنسدانوں نے کوئی ایسی مشین نہیں بنائی کہ جو گھاس کھائے اور دودھ دے۔ تو جتنی بھی ہمارے نزدیک کائنات میں چیزیں ہیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں، وہ پتے ہوں، پانی ہو، وہ ہوا ہو، آکسیجن ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو وہ ہمارے سامنے پیش کر دیتی ہے اپنے آپ کو، کیونکہ وہ ہمارے لیے مسخر کی گئی ہے۔ ہمارا جسم ہمارے کہنے پہ چلتا ہے، ہم ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی بڑا تخلیق کار ہوتا ہے، جو تخلیق کرتا ہے انسان، اور جتنا آگے آگے جائے گا وہ سیلف لیس ہوتا جائے گا، وہ دوسروں کے سامنے سرنگوں ہو جائے گا خدمت میں۔ ایون کہ کبھی کبھی انسان کو خیال آتا ہے کہ ساری چیزیں میرے اختیار میں دی گئی ہیں، تو کیوں نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں، ان چیزوں کا بھی شکریہ ادا کروں، اور رب کا بھی شکریہ ادا کروں، اس زمین کا بھی شکریہ ادا کروں۔ تو یہ بہت گہری بات ہے، مطلب ہے کہ جو بھی اعلیٰ منصب پہ فائز ہوگا وہ ہمیشہ رحم ہی کرے گا۔ آج صبح میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ سب سے بہترین جو منصب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اختیار ہوتے ہوئے، بدلہ لینے کا اختیار ہوتے ہوئے کسی کو معاف کر دیں۔ اگر میرے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے تو
میں کمزور ہوں اور وہ طاقتور ہے، وہ معاف کرنا نہیں ہے، وہ تو کمپرومائز کرنا ہے۔ لیکن مجھ سے ایک بندہ زیادتی کرتا ہے جس کو میں پورا طریقے سے طاقت لگا کر یا جیسے بھی اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، میں پاورفل پوزیشن میں ہوں، لیکن وہاں پہ میں اپنی مرضی سے چوز کرتا ہوں رحم کرنا، وہ بڑا پن ہے۔ تو بڑا پن، اور بلکہ یہ جو حکایت ہے اس کے اندر جو ملک صاحب نے جو میسیج دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ گائے کے اندر ایک صلاحیت موجود ہے کہ گھاس کھا کے وہ نور پیدا کرتی ہے، تو ہمارے اندر بھی ایک صلاحیت موجود ہے کہ ہم بھی بظاہر جو ہمارے 5 سینسز ہیں، ٹچ ہے، ٹیسٹ ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم سونگھتے ہیں چیزوں کو، سنتے ہیں، بولتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے ہم بھی اپنے اندر ایک نور پیدا کر سکتے ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ ایک اس کو ڈائمن بھی کہتے ہیں، ڈائمن جو انسان کے اندر کی ایک آواز ہوتی ہے، اگر ہم اس کو سننا شروع کر دیں تو ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم ایک اور ڈائمنشن میں چلے جائیں گے۔ تو بہرحال جو گائے ہے وہ ہمیں سے یہ سبق دیتی ہے کہ گھاس کھاؤ اور نور پیدا کرو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہماری ان سے سیکھیں اور اپنے اندر ایک نور پیدا کریں، وہی نور جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرے گا۔ قرآن کریم کی ایک صورت ہے، سورہ نور ہے، یہ شاید کچھ اور کوئی دوسری صورت ہوگی، مجھے نام ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، یہ سورہ میں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ میرے ذہن کلیئر نہیں ہے۔ اس کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی لوگ جائیں گے ادھر قیامت کے دن میں تو ان کی رائٹ سائڈ پہ ایک نور چل رہا ہوگا، تو کچھ لوگوں پیچھے رہ جائیں گے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ تو جو لوگ بولیں گے کہ ہمیں بھی لے کے جاؤ، مطلب اگر میں پیچھے رہ گیا ہوں دیوار سے تو میں ملک صاحب سے بولوں گا ملک صاحب مجھے بھی ساتھ لے چلیں، تو ملک صاحب بولیں گے یہ نور جو ہے یہاں سے نہیں ملتا، یہ وہاں سے لے کے آنا پڑتا ہے۔ تو وہی نور جو ہے وہی یہاں سے لے کے جائیں گے کیونکہ اسی سے آگے چیزیں نظر آئیں گی۔ اب کسی بھی غار میں ہم جاتے ہیں، کسی بھی اندھیرے میں جاتے ہیں، اگر یہاں پہ ابھی اس کمرے میں لائٹ ختم ہو جائے تو مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پہ چیزیں تو پڑی ہیں لیکن لائٹ کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے، اسی طریقے سے ہمارا پلانٹ ہے، اس کے اندر کتنی چیزیں پڑی ہیں، آیات پڑی ہیں، قدم قدم پہ ایک لمحے میں ہزاروں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ لائٹ نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکیں۔ جیسے ہی ہم دیکھیں گے ہماری میموری میں وہ آئیں گی اور پھر ہم اس کو اپنے رویے کو چینج کریں گے۔ رویہ انسان کا چینج ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ابھی میں کیمرے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو میرا رویہ اور ہے، جیسے ہی کیمرہ بند ہوگا تو میری اصلیت سامنے آ جائے گی، جیسے ہی، اور اگر میرے اندر کوئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے تو پھر میں اکیلا ہوں، محفل میں ہوں، جیسے بھی ہوں تو پھر میں ایک جیسا ہوں گا۔ تو یہ میرے ذہن میں چیزیں آئی ہیں جو میں نے آپ سے بیان کر دی ہیں۔ ابھی اس کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً 9 منٹ ہونے والے ہیں، اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی وہ نور عطا فرمائے کہ ہم اس کو ڈیولپ کر سکیں، اس کو بڑھا سکیں اور یہاں سے میکسیمم اس کو لے کے جا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔